إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ سورہ یاسین جزاک آیت 77 سے 83 سماعت فرمائیے۔ اس کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا۔ بے اللہ۔ شک۔ اور یہ سورہ یاسین آیت 77 83 آخری آیت میں۔ حقیقت اپنی کیا سمجھی نہیں اولاد آدم نے، حقیقت اپنی کیا سمجھی نہیں اولاد آدم نے، بنایا نطفہ بے قدر سے انسان کو ہم نے، بنایا نطفہ بے قدر سے انسان کو ہم نے، کیا ہے اعتراض اس نے سراسر ذات باری پر، ہماری شان میں باتیں عجب کہتا ہے بڑھ بڑھ کر، وہ بھولا اصل کو اپنی ہے کہنا ابن آدم کا، کہ جب ہوں ہڈیاں بوسیدہ زندہ کون کر دے گا، کہیں زندہ کرے گا ان کو وہ خلاق دو عالم، کیا پیدا ہے پہلے جس نے کر دے گا وہی اس دم، وہ ہے تخلیق کا عالم وہی تو خالق کل ہے، وہی ہے قادر کامل وہی تو رازق کل ہے، وہ ہے مالک تمہارا تم بنو اب اس کے ہی شہدا، درخت سبز سے اکثر وہ کرتا آگ ہے پیدا، تمہارے واسطے پہلے وہ دیتا آگ ہے لوگو، مدد سے پھر اسی کی آگ تم اپنی جلاتے ہو، زمین و آسماں کا جو ہے خالق کیا نہیں قادر، کرے دوبارہ پیدا آدمی کو جب کہ ہے فاتر، وہ قادر ہے یقیناً ہے وہی سب سے بڑا حاکم، سمجھ رکھو وہی خالق ہر تخلیق کا عالم، ارادہ جب وہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اب، تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے فوراً سن کے حکم رب، اسی نے حرف کن فرما کے پیدا کر دیا عالم، ہے بے شک پاک ذات اس کی اسی کا نام لو ہر دم، اسی کے دست قدرت میں سنو محصور ہے ہر شے، اسی کے دست قدرت میں سنو محصور ہے ہر شے، سمجھ لو لوٹ کر تم سب کو اس کے پاس جانا ہے، سمجھ لو لوٹ کر تم سب کو اس کے پاس جانا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بہت بہترین طریقے سے آپ نے نعت تلاوت کلام پاک سے نوازا اور منظوم ترجمہ پیش کیا، اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا محمد شاہ رنجن صاحب نے لاہور سے، اور عزیز عادل نے، اور ابھی ان کا مجھے مکمل تعارف نہیں ہے، تو اگر آپ ویڈیو آن کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو میں آپ اور محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ تشریف لائی، خوش آمدید۔ اور اب نعت طول مقبول کے لیے
میں دعویٰ دیتا ہوں محترمہ کرسی صاحبہ کو کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. ماشاء اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل. بہت شکریہ. آپ نے مجھے بلایا نا؟ جی جی نعت. جی نعت کے لیے آپ کا جی بہت شکریہ. شریف. تو سب سے پہلے میرا سلام قبول کیجیے. وعلیکم السلام. والی حضور کے نذرانہ پیش ہے ایک نعت کا. چند گلہائے عقیدت ہیں اور جی ماشاء اللہ. نعت وجہ موجہ. بہار مصطفیٰ سے باغ دل مہکا لیا ہم نے. قسم اللہ جنت کو یوں اپنا ہم نے. قسم اللہ کی جنت کو یوں اپنا لیا ہم نے. سبحان اللہ. شگوفے اٹھے ہیں سر بسر حق کے تن و جا میں. شگوفے سر بسر حق کے تن و جا میں. گھٹا یسرب کی موتی بھر گئی بخشش کے دامہ میں. گھٹا یسرب کی بخشش بھر گئی. کیا تھا ظلمت کفر ابر ساحر سو. گرا تھا ظلمت کفر ابر ساحر سو. مہ فاران سے کیسا اجالا ہو گیا ہر سو. مہ فاران سے کیسا اجالا ہو گیا ہر سو. اور جی کٹھن کیا کیا مقام آئے تھے اس راہبر کی راہوں میں. کٹھن کیا کیا مقام آئے تھے اس راہبر کی راہوں میں. نمایاں منزل حق پھر بھی فرمائی نگاہوں میں. نمایاں منزل پھر بھی فرمائی نگاہوں میں. اور وہی وجہ موجہ آیا تطہیر ایمانی. وہی وجہ موجہ آیا تطہیر ایمانی. وہی شمس الہدا گنجینہ انوار ربانی. اور وہی ذات مقدس قبلہ حاجات انسانی. وہی ذات مقدس قبلہ حاجات انسانی. اسی شمع ہدایت سے ہے جان و دل کتابانی. شکریہ. سبحان اللہ. محمد وعلی محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بارك وسلم. سبحان. شکریہ محترمہ کرسی صاحبہ نعت رسول مقبول پیش کی. تو اب میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا جو آغاز ہے منظوم اور جس میں محترم جناب علی بلغامی صاحب کے حوالے سے بھی اور اوپنلی تو اس کا آغاز کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں محترم جناب تنویر پھول صاحب کو ہی کہ وہ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کریں. بہت شکریہ میرا عمران صاحب. تو اللہ تعالیٰ عزیز بلغامی صاحب کی مغفرت فرمائے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی کی مغفرت فرمائے. بہت افسوس ہوا کہ اچانک وفات کا خبر ملی. جب تو قطعات تاریخ انہوں نے کل پیش کیے تھے تو ابھی خراج تحسین ان کی یاد میں جو کہ کچھ دن پہلے ان کا جشن منایا گیا تھا تو میں نے خراج تحسین پیش کیا تھا تو بہت خوش ہوئے تھے. پھر انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ لکھ کے بھیجنے میرے پاس. وہ اپنا پھر انہوں نے اس کی ریکارڈنگ بھی کی. ریکارڈنگ نکال کر کے اور وہ بھی انہوں نے پیش کیا. تو وہ ان کی یاد میں یہ میں پیش کرتا ہوں. پھر ایک تعزیتی اشعار بھی پیش کروں. تو یہ سماعت فرمائیے. آپ کو جشن یہ مبارک ہو پیارے بھائی عزیز بلگامی. آپ اردو ادب کے عاشق ہیں محور فکر بے حد اسلامی. کہ واقعی اسلامی فکر تھی ان کی. آپ کو جشن یہ مبارک ہو پیارے بھائی عزیز بلگامی. آپ اردو ادب کے عاشق ہیں محور فکر بے حد اسلامی.
شاعری آپ کی بہت اعلیٰ، آپ مخلص زبان اردو سے شعر کہتے ہیں آپ پاکیزہ، دل ہے مسرور جن کی خوشبو سے، اور فکر و فن آپ کا ہے یاد ہمیں، کتنا پیارا یہ سلسلہ بے شک۔ فکر و فن کے نام سے بہت سے پروگرام انہوں نے ریکارڈ کیے، میرا بھی کیا تھا اور بھی بہت سے لوگوں کا، شعراء اور بہت بہت۔ فکر و فن آپ کا ہے یاد ہمیں، کتنا پیارا یہ سلسلہ بے شک، کتنے لوگوں سے کی ملاقاتیں، کوششیں آپ کی ہیں یہ انتھک، اور آپ پر حق کی یہ عنایت ہے، اس نے بخشا ہے لہن داؤدی۔ ترنم بھی بہت اچھا تھا ان کی آواز، لہن۔ آپ پر حق کی یہ عنایت ہے، اس نے بخشا ہے لہن داؤدی، حمد اور نعتیں خوب کہتے ہیں، آپ پائیں خدا کی خوشنودی، اور آپ پر ہو چکی ہے پی ایچ ڈی، آپ کی خوب صنعت توشیح، درس نیکی کا سب کو ہیں دیتے، فہم قرآن ہے آپ کی ترجیح، اور آپ کو جشن پھول کی ہے دعا یہی رب سے، منزل ارتقائی پاتے رہیں، اپنے افکار سے سدا یوں ہی بزم اردو ادب سجاتے رہیں۔ آپ کو جشن یہ مبارک ہو پیارے بھائی عزیز بلگامی، آپ اردو ادب کے عاشق ہیں، محور فکر بے حد اسلامی۔ تو اس کی بھی انہوں نے ریکارڈنگ تمام لگائی تھی، بہت خوش ہوئے تھے، تھا بھی ان کی وفات پہ تعزیتی اشعار ہیں، تو یہ سماعت فرمائی۔ جی آہ دنیا سے گئے دلدار بلگامی عزیز، آہ دنیا سے گئے دلدار بلگامی عزیز، آسمان شیر پر زوبار بلگامی عزیز، آسمان شیر پر زوبار بلگامی عزیز، ہم سے کرتے تھے محبت پر تھے وہ اخلاص سے، ہم سے کرتے تھے محبت پر تھے وہ اخلاص سے، اپنے یاروں کے تھے مخلص یار بلگامی عزیز، اپنے یاروں کے تھے مخلص یار بلگامی عزیز، وہ بہت تھے محنتی انتھک تھی ان کی کوششیں، وہ بہت تھے محنتی انتھک تھی ان کی کوششیں، الفت اردو میں تھے سرشار بلگامی عزیز، الفت اردو میں تھے سرشار بلگامی عزیز، ہر مسافر کو ادب کی راہ دکھلاتے رہے، ہر مسافر کو ادب کی راہ دکھلاتے رہے، نسل نو کے قافلہ سالار بلگامی عزیز، نسل نو کے قافلہ سالار بلگامی عزیز، خدمت شعر و ادب میں تھے مسلسل منہمک، خدمت شعر و ادب میں تھے مسلسل منہمک، شب میں بھی اکثر ملے بیدار بلگامی عزیز، شب میں بھی اکثر ملے بیدار بلگامی عزیز، پر محبت ان کی وہ آواز اب کیسے سنیں، پر محبت ان کی وہ آواز اب کیسے سنیں، فون پر رہتے تھے گوہر بار بلگامی عزیز، فون پر رہتے تھے گوہر بار بلگامی عزیز، زود گوئی کی نہیں ملتی کوئی ان کی مثال، زود گوئی کی نہیں ملتی کوئی ان کی مثال، پاس رکھتے مخزن اشعار بلگامی عزیز، پاس رکھتے مخزن اشعار بلگامی عزیز، اور اب بلگامی صاحب سے کی روح سے مخاطبت کے ساتھ دو اشعار ہیں سر مقطع۔ آج اس باغ سخن میں پھول غنچے ہیں اداس، آج اس باغ سخن میں پھول غنچے ہیں اداس، آج سونا ہو گیا گلزار بلگامی عزیز، آج سونا ہو گیا گلزار بلگامی عزیز، اور مقطع ہے، پھول کے لب پر دعا ہے آپ جنت میں رہیں، پھول کے لب پر دعا ہے آپ جنت میں رہیں، آپ پر ہو رحمت غفار بلگامی عزیز، پھول کے لب پر دعا ہے آپ جنت میں رہیں، آپ پر ہو رحمت غفار بلگامی عزیز، آپ پر ہو رحمت غفار بلگامی عزیز۔ تو آمین کہیے اس پہ دعا پہ، اللہ آمین۔ تعالیٰ کی بخشش۔
تو فرمائے اور ان کا خدا تعریف نے کہا تھا، پھر ہاں، پیش کر دیتا ہوں۔ چل بسے ہیں عزیز بلگامی، اس خبر نے کیا بہت غمگین، پر تھا گلہائے شعر سے ہر دم، گلستان عزیز بلگامی۔ شاعری ان کی تھی بہت اعلیٰ، پھول ان کو لگاؤ دی سے تھا، کہہ دو کشف کلام پاکیزہ، ارمغان عزیز بلگامی۔ کہہ دو کشف کلام پاکیزہ، ارمغان عزیز بلگامی۔ اس مصرع سے سن وفات 2025 نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سے آمین درگزر فرمائے ہم سے۔ اللہ آمین تعالیٰ ہم سب کی آمین دنیا ہاں، اور آخرت کو بہتر بنائے۔ ربنا آتنا جزاک فی اللہ الدنیا خیر۔ حسنۃ وفی آمین الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب آمین النار۔ ثم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ہاں، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ریاض مدین نیازی صاحب نے، اور محترم جناب اقبال گوہر صاحب نے۔ آپ دونوں شخصیات کو خوش آمدید۔ اور یقیناً ریاض مدین انشاءاللہ نیازی صاحب کا بھی انشاءاللہ رابطہ رہا ہے عزیز بلگامی صاحب سے۔ انشاءاللہ آج بھی اپنے خیال کا اور اپنے کلام کا انشاءاللہ اس میں اظہار کریں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ابھی فی الحال محترمہ کرسیہ کرسی صاحبہ کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں، اور انہوں نے بھی کچھ منظوم لکھا ہوا ہے عزیز بلگامی کے حوالے سے۔ جی محترمہ کرسیہ ماشاءاللہ کرسی صاحبہ آپ اپنا کلام پیش کیجیے۔ اچھا جی، شکریہ جی۔ جی جی جیسا کہ کل بھی بات ہوئی تھی، میں نے بھی بتایا اور آپ سب لوگوں کو بھی علم تھا کہ وہ دو جو ہے صنعتیں ان کے موجد ہیں، انہوں نے ایجاد کی ہیں۔ ایک جو ہے صنعت توشی ہے، اور ایک جو ہے نظم یا غزل مشترک ہے۔ اچھا، مشترکہ نظم غزل۔ ہے جی، وہ کہتے ہیں وہ پہلے سے موجود تھی، لیکن ہم نے سب سے پہلے ان کے زبان سے یہ نام سنا اور ان کی نظم سنی کہ صنعت توشی کیا چیز ہے۔ انہوں نے اپنی ایک نظم کی، تو مجھے یہ اتنی اچھی لگی، یہ چیز مجھے، یہ ٹیکنیک مجھے بہت پسند آئی۔ تو میں نے اگلے ہی دن میں نے ان کو ایک نظم سنا دی، دکھا دی۔ تو خیر انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی اور کہا بس بہت اچھی ہے، اور یہ وہ بہت مطلب حوصلہ افزائی کی، تعریف کی۔ تو کل تو میں نے ان کے، پھر میں نے سب سے پہلے انہی کے نام پہ نا، جیسے عزیز بلگامی ہے تو پہلے عین سے شعر ہے، پھر زے سے ہے، پھر یہ اس طریقے سے۔ تو کل میں نے نظم توشیح پیش کی تھی، آج جو ہے میں وہ کر رہی ہوں نظم مشترک۔ میں نے کون سی نظم مشترک لکھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ نظم مشترک یہی ہے نا کہ ایک مصرع اپنا ہوتا ہے شاعر کا، اور دوسرا مصرع جو ہے وہ کسی دوسرے شاعر کا، یعنی کسی بڑے شاعر کا ہونا چاہیے جسے سب جانتے بھی ہوں۔ تو میرا ہے کہ میں نے جرت کی کہ اپنے مصرع کے ساتھ علامہ اقبال کی نظم جو ہے تصویر درد، اس سے لی ہے میں، اس کے اشتراک سے ہے یہ نظم جی۔ تو یہ میں کر رہی ہوں نظم کا وہ ہے، نظم جی پیش کا نام کیجیے۔ ہے تصویر درد۔ ایک مصرع پہلے میرا ہے، پھر بعد میں علامہ صاحب کا ہے۔ جیسے ہے، کروں کیا بات رہتی ہے میرے دل میں نہا میری، کروں کیا بات رہتی ہے میرے دل میں نہا میری۔ علامہ صاحب کا ہے، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اور قاف قاف یعنی میں خود، زباں کٹتی ہے کتنا ظلم میری راست گوئی پر، زباں کٹتی ہے کتنا ظلم میری راست گوئی پر۔ علامہ صاحب، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، واہ میری کیا کہ بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اور جی اچھا، میرا شعر ہے کہ مصرع ہے، بساط دہر پر
دیکھو نہ مرتی ہوں نہ جیتی ہوں، بساتے دل پر دیکھو نہ مرتی ہوں نہ جیتی ہوں، علامہ صاحب، حیات جاویداں میری نہ مرگے ناگہاں میری، کیا حیات کہنا، جاویداں میری نہ مرگے ناگہاں میری۔ کیا اور کہنا، جی، میرا رونا میری فریاد پھیلی گلستانوں میں، میرا رونا فریاد پھیلی گلستانوں میں، علامہ صاحب، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، واہ واہ کیا واہ ارے بھگوان لوٹ لی طرز فغاں میری۔ نگاہ بس قید ہے تیری، نگاہ بس قید ہے تیری تو چاہے تنگ نائے میں، نگاہ بس قید ہے تیری تو چاہے تنگ نائے میں۔ اقبال کہتے ہیں، کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنا تو نے، کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنا تو نے۔ اور جی ہاں، اگلا ہے کہ کرو پرواز اونچی روح کو بالیدگی دے دو، کرو پرواز اونچی روح کو بالیدگی دے دو۔ اقبال کہتے ہیں، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے۔ اب یہ دوسرے بند کا ہے نا، تو یہ دوسرے بند سے ہے تصویر درد ہی کا ہے۔ ذرا تو اب یہ میرا مصرع ہے، ذرا تم ژرف بینی سے تو دیکھو عالم ارجن، ذرا تم ژرف بینی سے تو دیکھو عالم ارجن۔ میں ارجن صاحب کہتے ہیں، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو، بنایا ہے سمجھ کر، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو۔ اور یہ جو آخری شعر ہے، یہ جی میرا کہ نہ جانے کب ہی سے میں دہر میں برباد اسرت ہوں، نہ جانے کب ہی سے دہر میں میں بربادی اسرت خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسرت ہوں، خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسرت ہوں۔ جی کیا شکریہ کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنے اچھی صاحبہ، جی بہت بہت خوب، شکریہ بڑی اچھی صاحب مترنم بات ہے یہ علامہ اقبال کی، جی جی 4 مسائل ان پہ ہے یہ، جی خاموش گفتگو ہے، بے زبانی ہے زبانی، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ محترمہ بہت کوفیہ کفتی اچھا صاحبہ۔ اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب محمد ارشد راہی صاحب نے، خوش آمدید۔ اور ابھی میں دعویٰ دیتا ہوں محترم جناب محمد شیراز انجن صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ عزیز بلگمی صاحب کے حوالے سے آج کا یہ مشاعرہ، رب سے یہی دعا کہ اللہ پاک انہیں غریق کے رحمت کرے، تو کوئی ان کے شعر بھی سنا دوں یا ڈائریکٹ اپنے ہی سنو؟ میں اپنا ہی سنائیں، ان کے تو ظاہر ہے پھر تو سب کے پاس ہوں گے۔ ہاں، مطلب تعزیتی ٹھیک، پروگرام۔ برحال یہ کہ چھوٹی بہر میں کوشش ہے کہ کاش وہ مجھ کو میسر ہوتا، کاش وہ مجھ کو میسر ہوتا، اوج پر میرا مقدر ہوتا، پاس جو میرے وہ دلبر ہوتا، میں مقدر کا سکندر ہوتا، اس کے ہاتھوں جو میں لٹتا رہتا، اس کے ہاتھوں جو میں لٹتا رہتا، حال میرا یوں نہ ابتر ہوتا، اور کب بنے گا وہ کہانی میری، کب بنے گا وہ کہانی میری، کاش کاش میں اس کو بھی ازبر ہوتا، کب بنے گا وہ کہانی میری، کاش میں اس کو بھی ازبر ہوتا، راستے میں یوں اچانک ملنا، راستے میں یوں اچانک ملنا، حادثہ کاش یہ اکثر ہوتا، راستے میں یوں اچانک ملنا، حادثہ کاش یہ اکثر ہوتا، ہم اگر رکھتے نظر بچوں پر،
دل میں ان کے بھی کوئی ڈر ہوتا، اور کیا جس پہ یہ قابل غور شعر کہ جس پہ چپکے سے میں سو جاتا، جس پہ چپکے سے میں جس پہ چپکے سے ہی میں سو جاتا، سر کے نیچے کوئی پتھر ہوتا، اور مکتا عرض کر رہا ہوں کہ ہوش میں ہوتا، ہوش، بہت شکریہ، جس پہ چپکے سے ہی میں سو جاتا، سر کے نیچے کوئی پتھر ہوتا، ہوش میں ہوتا نہ وہ بھی انجم، ہوش میں ہوتا نہ وہ بھی انجم، میرے ہاتھوں میں جو ساغر ہوتا، میرے ہاتھوں میں جو ساغر ہوتا، ہوش میں ہوتا نہ وہ بھی انجم، میرے ہاتھوں میں جو ساغر ہوتا، کاش وہ مجھ کو میسر ہوتا، اوج پر میرا مقدر ہوتا۔ بہت شکریہ۔ واہ، واہ واہ بہت شکریہ محترم جناب شہاب انجم صاحب۔ ابھی آپ کے کلام کو سن کر میں نے ایک شعر لکھا ہے: چلاتا حکم سارے شہر پر، چلاتا حکم سارے شہر پر، کاش محبوب میرا افسر ہوتا۔ اوئے ہوئے، بہت خوب، بہت خوب۔ میں انجم ہوتا، اختر ہوتا، یہ بھی کہہ سکتا ہوں نا۔ بہت شکریہ سر۔ اور ابھی میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب ریاض ندیم نیازی صاحب کو، جو کافی دیر بعد آئے ہیں، اور ریاض ندیم نیازی صاحب کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جیسے آج ہم عزیز بلغامی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ریاض ندیم نیازی صاحب کے بڑے بھائی ان کا انتقال ہو چکا ہے، اسی وجہ سے وہ کچھ عرصہ غیر حاضر رہے ہیں۔ تو آج ہم سب ان سے، سارے جو لوگ ہیں، ہم ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو صبر جمیل۔ آمین، تو میں آمین، چاہوں گا ضرور محترم جناب ریاض آمین، ندیم نیازی صاحب آمین، آمین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس کی اجازت سے آپ سب کی آپ لوگوں کا بے حد شکریہ، آپ نے میرے بڑے بھائی کے انتقال پر جانا ہے، تو ان کے انتقال کی وجہ سے ہم فاتح خانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، فاتح کر رہے ہیں، اس وجہ سے عزیز بالگرامی پر کچھ لکھ نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا بہت کام ہے شعر و ادب میں، ان کی بڑی خدمات ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ غزل پہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ کاغذ تھا میں دیے پہ مجھے رکھ دیا گیا۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی۔ کاغذ تھا میں دیے پہ مجھے رکھ دیا گیا، بس آخری سرے پہ مجھے رکھ دیا گیا۔ کاغذ تھا میں دیے پہ مجھے رکھ دیا گیا، بس آخری سرے پہ مجھے رکھ دیا گیا، اور مجھ سے کہا گیا کوئی گوشہ کروں تلاش، مجھ سے کہا گیا کوئی گوشہ کروں تلاش، پھر ایک دائرے پہ مجھے رکھ دیا گیا۔ کیا کروں؟ بہت شکریہ۔ مجھ سے کہا گیا کوئی گوشہ کروں تلاش، پھر ایک دائرے پہ مجھے رکھ دیا گیا۔ اور شعر دیکھیے کہ نقاد فکر و فن نے کیا سب کو درگزر، نقاد فکر و فن نے کیا سب کو درگزر، تنقیدی جائزے پہ مجھے رکھ دیا گیا۔ واہ جی واہ، واہ واہ، کیا بہت کہنا۔ اچھا۔ نقاد فکر و فن نے کیا سب کو درگزر، تنقیدی جائزے پہ مجھے رکھ دیا گیا، اور چھوڑا کوئی ثبوت نہ رکھا کوئی گواہ، نہ رکھا کوئی گواہ، تفتیش حادثے پہ مجھے رکھ دیا گیا۔ کیا کہنا؟ تفتیش حادثے پہ چھوڑا کوئی ثبوت نہ رکھا کوئی گواہ، تفتیش حادثے پہ مجھے رکھ دیا گیا، اور ان کو تھا صرف میری ہی غربت پہ اعتراض، ان کو تھا صرف میری ہی غربت پہ اعتراض،
کچھ دور فاصلے پہ مجھے رکھ دیا گیا. کیا کہنا کیا بہت اچھا، بہت اچھا، دور فاصلے. بہت بہت شکریہ. کچھ دور فاصلے پہ مجھے رکھ دیا گیا اور ہر شخص معترض ہے میری ذات پر ندیم. ہر شخص معترض ہے میری ذات پر ندیم، یہ کیسے سانحے پہ مجھے رکھ دیا گیا. کیا کہنا کیا کہنا. ہر شخص معترض ہے میری ذات پر ندیم، یہ کیسے سانحے پہ مجھے رکھ دیا گیا. کیا کاغذ کہنا. واہ. دیے پہ مجھے رکھ دیا گیا، ہوں. بس سرے پہ مجھے رکھ دیا گیا. بہت شکریہ. بہت آپ کی شکریہ سماعت. محترم جناب ریاض ندیم نے. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب شہاب صاحب نے. خوش آمدید. اور یہ ایک بڑا خوبصورت حوالہ ہے جناب شیراز انجم صاحب کے ریفرنس سے، اور وہ بھی مسکرا رہے ہیں. طارق بھی ہو، شہاب بھی ہو، اور پھر انجم بھی ہو، تو ہائے اور ہائے. ماحول چینج ہوتا ہے، زندگی غم اور خوشی کا امتزاج ہے. تو ابھی میں دعوت دوں گا محترم پروفیسر محمد ارشد راہی صاحب کو، اور ان کے آنے سے پہلے بس اتنا کہوں گا کہ تیرا ماہی میرا ماہی. میرا ارشد. مائی. کیا کہنا کیا. ارشد رائی، ارشد نعرہ ہو گیا نا. تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم. جناب وعلیکم صدیقی السلام. جی. مطلع عرض ہے جی، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے. بے شک. کوئی کسی اس کا دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، کسی کو کسی سے کوئی وفا نہیں ہے. بے شک. کوئے یار سے آتی ہے اس کی خوشبو، کوئے یار سے آتی ہے اس کی خوشبو، مگر من پہلے کی طرح مہکتا نہیں ہے. واہ. فصل گل پہ جوبن ہے ہر سو گلشن میں. عرض ہے جی، فصل گل پہ جوبن ہے ہر سو گلشن میں، مگر میری آس کا گنچا کھلا نہیں ہے. واہ. تیرے ہاتھوں پہ ہے لہو کسی باوفا کا. عرض ہے جی، تیرے ہاتھوں پہ ہے لہو کسی باوفا کا، خون جگر ہے کسی کا رنگے حنا نہیں ہے. دیکھا ہے جس نے تیری آنکھ کا جلوہ، ارحم صاحب، دیکھا ہے جس نے تیری آنکھ کا جلوہ، کبھی وہ زندگی بھر سنبھلا نہیں ہے. واہ جی، واہ واہ. بڑا قابل غور ہے جی. مرے جاتے ہیں دن رات اس صنم پر، مرے جاتے ہیں دن رات اس صنم پر، ابھی جس بے وفا کا ارادہ نہیں ہے. کیا واہ کہنا. واہ جی. مرے جاتے ہیں دن رات اس صنم پر، ابھی جس بے وفا کا ارادہ نہیں ہے. مزے لیتا ہے وہ میری غزل سن کر، اسی کا ذکر ہے اسے پتہ نہیں. ہائے اسے ہائے. پتا واہ. نہیں. واہ. زندگی میں دکھ ہے لیے مقدور بھر، زندگی میں دکھ ہے لیے مقدور بھر، کسی سے کوئی شکوہ و گلہ نہیں ہے. واہ. مختار جی، راہی تو اگرچہ بہت خوب نہیں، راہی تو اگرچہ بہت خوب نہیں ہے، مگر تو ادب میں تو برا نہیں ہے. واہ. مرے جاتے ہیں دن رات اس صنم پر، ابھی جس بے وفا کا ارادہ نہیں ہے. اگر ٹائم ہے تو ایک اور پیش کر دیتے ہیں، اجازت ہو تو. یا زیادہ شاید جی. کیجیے پیش. بس آپ کے بعد اور دو مہمان ہیں ہمارے پاس، آپ پیش کیجیے. عرض ہے جی، اگرچہ رنج و علم کی مصیبت شدید ہے، اگرچہ رنج و علم کی مصیبت شدید ہے، لینا پڑتا ہے یہ کہ دل کی ضرورت شدید ہے. لینا پڑتا ہے یہ کہ دل کی ضرورت شدید ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس قاتل کے وار سے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس قاتل کے وار سے، یکتا ہے وہ فن میں اس کی مہارت شدید ہے. کیا ہماری جوانی تھی ہم وافر خون رکھتے تھے، کیا ہماری جوانی تھی ہم وافر خون رکھتے تھے، ہمیں اب تک خون دل کرنے کی عادت شدید ہے.
वाह वाह। क्या कहने? सितमगार है वो, सितमगरी से बाज नहीं आता, मगर क्या करें हम उससे जो मोहब्बत शदीद है। वाह जी वाह वाह, कमाल है। कर के ताल्लुक तो उस बेवफा से करें हम, मगर अच्छा। किरा साहब, जी तर जी के जी ताल्लुक तो उस जी, बेवफा से करें हम, मगर हम तो बावफा हैं, हम में भी गैरत शदीद है। अरे वाह जी शदीद। वाह, लाजवाब जी। वाह। क्या कहने? क्या रमूज कहना। इश्क है नावाकफ नौ मूज सनम है, बड़ा काबिल गौर है जी। रमूज अच्छा। जी जी, इश्क से नावाकफ नौ मूज सनम है, वरना मोहब्बत की जरा सी खराज शदीद है। वाह क्या अच्छा। कहना। हाँ। रमूज इश्क से नावाकफ वाह जी नौ वाह वाह। मूज सनम है, वरना मोहब्बत की जरा सी खराज शदीद है। जी जी। रोज वो एक वाह। गजल हसीनों के नाम करता है, हम्म, रोज वो एक गजल हसीनों के नाम करता है, राही में अदब बांटने की सखावत शदीद है। वाह अगर वाह। वाह चरंजो वाह अदब वाह वाह। बद शदीद है, लेना पड़ता है ये क्या कि दिल कहने, की क्या जदीद। कहने, थैंक यू। क्या कहने, क्या बहुत कहने। शुक्रिया मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अशर राही साहब। और आपकी जो शदीद मोहब्बत का पैगाम है वो पहुंचा है जनाब इकबाल गौहर साहब के पास। तो वो शदीद मुस्कुरा रहे थे, मैं चाहूँगा कि वो अपनी शदीद शायरी का इजहार फरमाएं और वो मोहब्बत के गहरे समुद्रों में के शनावर हैं जनाब बड़ी इकबाल मेहरबानी जी, गौहर। थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, जी इकबाल गौहर साहब। जी हाजिर कर रहा हूँ जनाब सदर की इजाजत से गजल का मतलब। दश्तो जी। सहरा बनेंगे चमन जिंदगी, दश्तो सहरा बनेंगे चमन जिंदगी, और शर्त है हौसला और लगन जिंदगी, शर्त है हौसला और लगन जिंदगी, और राह हक का सफर इतना आसान नहीं, राह हक का सफर इतना आसान नहीं, बांध ले अपने सर से कफन जिंदगी, बांध ले अपने सर से कफन जिंदगी, और बेहिसी के सबब तू है रुसवा बहुत, बेहिसी के सबब तू है रुसवा बहुत, छोड़ दे ये चलन जिंदगी, छोड़ दे ये चलन जिंदगी, और तू जरा हद शर्ए मुबीन से निकल, तू जरा हद शर्ए मुबीन से निकल, बन के रह जाएगी पुरफतन जिंदगी, बन के रह जाएगी पुरफतन जिंदगी, और रब की चाही गुजारूं तो आसान बहुत, रब की चाही गुजारूं तो आसान बहुत, अपने मन की करूं तो मिहन जिंदगी, अपने मन की करूं तो मिहन जिंदगी, और समाप्त कीजिए शेर कि है तकाज़ाए हालात साइंस पढ़, है तकाज़ाए हालात
साइंस पढ़, कब तलक ये निसाबे कुहन जिंदगी, कब तलक ये निसाबे कुहन जिंदगी। और वाह आखिरी आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूँ कि जुल्फ रुख पर कसीदों से नाला है गर, जुल्फ रुख पर कसीदों से नाला है गर, हम बदल दें ये तर्ज़े सुखन जिंदगी, हम बदल देंगे तर्ज़े सुखन जिंदगी, दश्तो सहरा बनेंगे चमन जिंदगी, शर्त है हौसला और लगन जिंदगी, शर्त है हौसला और लगन जिंदगी। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब इकबाल गौहर साहब। और अभी हमें ज्वाइन किया है इंडिया से ही मोहतरमा डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहबान ने, खुश आमदीद। और अब बहुत मैं दावत शुक्रिया। देता हूँ मैं दावत देता हूँ जी जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब तारक शहाब साहब को कि वो अपना कलाम पेश करें। और तारक शहाब साहब लाहौर बहुत के शुक्रिया सर, बेहतरीन शायर। बहुत शुक्रिया। जी जी खुश आमदीद। ये सदर साहब कौन है जी, उनसे इजाजत ले लूं क्योंकि मैं लेट आया हूं, मुझे सदारत का तो इल्म नहीं। सदर साहबा मौजूद हैं, मोहतरमा मुनव्वर जहां साहबा भी हैं, रियाज नदीम न्यारी साहब भी हैं, जी जी और डॉक्टर शगुफ्ता गजल जी साहबा भी हैं। तो जी ये सब इजाजत है जी साथी पैनल तमाम सबसे लोगों ले की लें, तरफ से। हैं। सबसे ले लें इजाजत। इजाजत है जनाब, इजाजत है। गजल पेश है जी। अच्छा जी। सब यहाँ खाक नशीं लोग हमें जानते हैं, सब यहाँ खाक नशीं लोग हमें जानते हैं, इन घरौंदों के मकीन लोग हमें जानते हैं, वाह आप शिराज साहब से ले क्या लें। कहें। सब यहाँ खाक नशीं लोग हमें जानते हैं, इन घरौंदों के मकीन लोग हमें जानते हमें हैं, जानते हैं। शेर अपने भी कई लोगों को अजबर हैं यहाँ, अच्छा वाह शेर अपने भी कई लोगों को अजबर हैं यहाँ, असबर है यहाँ। इतने गुमनाम नहीं लोग हमें जानते हैं। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बेखबर खुद से समझ ले न तुझे कैसे जानम, हम्म अच्छा बेखबर खुद से समझ ले तुझे कैसे जानम, कुछ तेरे दिल के करीं लोग हमें जानते हैं। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया। आपके नाम से गो लोग ये वाकिफ ठहरे, अच्छा आपके नाम से गो लोग ये वाकिफ ठहरे, हम भी बसते हैं यहीं लोग हमें जानते हैं। अच्छा वाह। वाह, ये शिराज पूछ साहब के कर लिए देख था। पता मेरा किसी राही से, निशाने पे रखा पूछ हुआ कर है। देख पता मेरा किसी राही से, क्यों नहीं तुझको यकीन लोग मुझे जानते हैं। वाह अरशद राय साहब से पूछ लेते। वो चले गए। अच्छा अपने किरदार पे धब्बा नहीं लगने देते, वाह वाह अपने किरदार पे धब्बा नहीं लगने देते, बहुत दोस्तों अच्छा कर। दोस्तों सारे हंसी लोग हमें जानते हैं। वाह वाह वाह। आए वाह आए वाह, आए खतरा बहुत है। खूब। अपने अपने बनता किरदार पे धब्बा नहीं लगने देते, दोस्तों सारे हंसी लोग हमें जानते हैं। हमें जानते वाह हैं। शहर के लोगों से कम हैं वो रवाबित अपने, हम्म शहर के लोगों से कम हैं वो रवाबित अपने, हम अगर दश्त नशी लोग
हमें जानते हैं। वाह, फिर शहर पढ़े। के लोगों से कम है वो रवाबित अपने, हम्म, हम अगर दश्त नशी लोग हमें जानते हैं। इश्क में जान से जाने का वाह। जिगर रखते हैं, इश्क में जान से जाने का जिगर रखते हैं। इस हवाले के तई लोग हमें जानते हैं। वाह। वाह। और इश्क में जान से जाने का जिगर रखते हैं, इस हवाले के तई लोग हमें जानते हैं। और मक्ता पेश है जी। हमसे मिलते हैं मोहब्बत से सभी लोग शहाब, हमसे मिलते हैं मोहब्बत से सभी लोग शहाब, हैं यहाँ जितने हजी लोग हमें जानते हैं। वाह 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 सब वाह। यहाँ खाक नशी लोग हमें हजीम जानते लोग हैं। में जानते हैं, क्या कहना। माशाल्लाह। इन घरोंदों के मकीन लोग हमें जानते हैं। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, जनाब। बहुत खूब, क्या बहुत उम्दा कलाम, बहुत उम्दा, खूबसूरत लफ्ज़ माशाल्लाह। आपने यूज़ किया है। बहुत खूब, पहले बहुत तो खूब। सिर्फ शिराज साहब आपको जानते थे, अब तो सारे जनाब आपको जानते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। आपके हवाले भी कह दिया भाई उन्होंने, आपके हवाले से कहा है बीच में एक शेर, हसीन लोग हमें जानते हैं, हम कहाँ आप कहाँ, वाह वाह देख वाह, ले। ये वाह शिराज वाह साहब के लिए स्पेशल वाह, ये था। आप, ये आपकी मुस्कुराहटों के ऊपर उन्होंने छावर कर दिया शेर। बहुत शुक्रिया जनाब तारक शहाब साहब, आपकी आमद का, आपके कलाम का, आपके अंदाज का, और इंशाल्लाह ये महफिल इस तरह सजे रहे। और मैं दावत देता हूँ मोहतरमा डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहबा को कि वो माशा। अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें अजीज उल-गामी साहब के हवाले से, या कलाम पेश करना चाहें, क्योंकि कल के प्रोग्राम में आप ज्वाइन नहीं कर पाई थी। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब को, वालेकुम सलाम। और सुदूर साहिबान की इजाज़त चाहते हुए आप खुद सदर हैं। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बहुत ही अफसोसनाक खबर मिली, सुनने को देखा, और बहुत ही खुश कलाम और खुश नवा शख्स थे, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, और अक्सर मुशायरों में उनसे मुलाकात हुआ करती थी, रूबरू होते थे, बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिलता था। लेकिन ये बस एक सानह ऐसा है कि जिसको भुलाना मुश्किल है, नाकाबिले फरामोश, कि अचानक शाम को एक मुशायरा अटेंड करते हैं और सुबह फज्र में उनका रूह परवाज कर जाती है, अल्लाह की तरफ से उनका बुलावा आ जाता है। तो ये बहुत हैरत अंगेज एक बात हो गई, एकदम तकलीफ दे भी है, और मतलब कानों पे यकीन नहीं आ रहा था सुन के, ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते। जी जी। पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मर्जी, निज़ाम कुदरत है, ऐसा हुआ। तो हम सब लोग को जिस तरह से हमने सब्र किया है, और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल मकाम में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए अल्लाह पाक, और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और उनको बस इस गम को बर्दाश्त करने की अल्लाह पाक ताकत दे। और बहरहाल दुनिया का कारखाना हयात ये सब यूं ही चलता रहता है, चलता रहेगा, और जब जब मुशायरे होंगे और उनका नाम आएगा तो हमेशा उनको याद किया जाएगा, उनके खुलूस से, उनके अखलाक से, उनकी शायरी के हवाले से वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। ऐसे लोग मरते नहीं है, रूपोश हो जाते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं शायरी अपने में जिंदा। कारनामों से, अपने कारनामों से। इंशाल्लाह वो भी ता क़यामत हयात रहेंगे, हम सब लोग के किताबों की शक्ल में, हमारे अशार की शक्ल में। और बहरहाल एक गजल हाजिर करती हूँ। गजल भी कुछ इसी अंदाज के मूड की एकदम से सामने आ गई है। अर्ज करती हूँ कि जानती हूँ मैं कि मेरे बाद क्या रह जाएगा। ये सबकी बात है, मैंने अपने लिए कहा है, लेकिन हकीकत है, ये सबकी बात है कि जानती हूँ मैं कि मेरे बाद क्या रह जाएगा, जिंदगी के नाम पर एक हादसा रह जाएगा। वाह वाह। जानती हूँ मैं कि मेरे बाद क्या रह जाएगा, जिंदगी के नाम पर एक हादसा रह जाएगा, और बस किताबों के लिए ये सिलसिला रह जाएगा। बस किताबों के लिए ये सिलसिला रह जाएगा, दास्तानों के लिए अहदे वफा रह जाएगा, दास्तानों के लिए अहदे वफा रह जाएगा।
हम लोग सब एक कहानियां ही बन जाते हैं जाने के बाद। वो बिल्कुल। कहना चाहा है मैंने हम्म, कि आंधियों की जद में आकर रोशनी खो जाएगी, आंधियों हम्म, की जद में आकर रोशनी खो जाएगी, शोहरतों का टिमटिमाता सा दिया रह जाएगा, वाह हम्म, शोहरतों का टिमटिमाता सा दिया रह जाएगा। और बोझ हम्म, है जिनके दिलों पर आज भी हस्ती मेरी, बोझ है जिनके दिलों पर आज भी हस्ती मेरी, मेरे उनके दरमियां एक फासला रह जाएगा, हौसला रह जाएगा। मेरे वाह उनके जी वाह दरमियां जी वाह एक वाह। वाह वाह, फासला रह क्या जाएगा। क्या कहने। बोझ एक है दिन के फासला। दिलों पर आज भी हस्ती मेरी, मेरे वाह उनके दरमियां एक फासला रह हौसला जाएगा। है। और फासला रह जाए। दास्ताने जिंदगी यूं तो मेरी कुछ भी नहीं, दास्ताने जिंदगी यूं तो मेरी कुछ भी नहीं, हाँ जमाने के लिए एक तजुर्बा रह जाएगा, वाह हाँ जमाने के लिए एक तजुर्बा रह जाएगा। और 4 दिन की जिंदगी है, आओ मिलजुल कर जिए, 4 दिन की जिंदगी है, आओ वाह मिलजुल कर जिए, गमजदा दिल पर वगरना बोझ सा रह जाएगा, गमजदा दिल पर वगरना वाह। बोझ सा रह जाएगा। और तुम अच्छा मरासिम का हमेशा पास रखना दोस्तों, तुम मरासिम का हमेशा पास रखना दोस्तों, कोई रिश्ता गुम हुआ तो गुमशुदा रह जाएगा, वाह कोई रिश्ता गुम हुआ तो हम्म, गुमशुदा रह जाएगा। और सरे मक्ता शेर हाजिर करती हूँ कि आज तक समझा न कोई इश्क के मयार को, आज तक समझा न कोई इश्क के मयार को, आशिकी एक फलसफा है, फलसफा रह जाएगा, फलसफा रहे। आशिकी एक वाह फलसफा है, वाह वाह। फलसफा फलसफा रह है। जाएगा। और मक्ता हाजिर जी करती वाह हूँ वाह कि वाह। मैं गुजरता वक्त हूँ बस इसलिए मुझको गजल, हम्म, मैं गुजरता वक्त हूँ बस इसलिए मुझको गजल, मुद्दतों तक रिश्ते जां ढूंढता रह जाएगा, वाह वाह मैं जबरदस्त। गुजरता वाह वक्त वाह हूँ वाह बस वाह। इसलिए मुझको गजल, मुद्दतों क्या तक कहना रिश्ते क्या जां कहना। ढूंढता रह जाएगा। जानती हूँ मैं कि लाजवाब। मेरे बाद क्या रह जाएगा, क्या जिंदगी के नाम पर एक हम्म, हादसा रह जाएगा। बहुत नवाजिशें आप, बहुत मोहब्बत। क्या क्या कहना क्या उनके कहना क्या बहुत क्या कहना कहने, क्या क्या कहना क्या कहने, बहुत कहना। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत बहुत उम्दा शुक्रिया। कलाम। और हम्म, आपने इतने ख्यालात का इजहार किया और कलाम पेश किया। आज असल में मैंने ज़्यादातर आपको पता है फ्लायर भी शेयर नहीं किया, लिंक भी ज़्यादा शेयर नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि कल अजीज गुलगामी साहब के हवाले से काफ़ी अच्छा फीडबैक था, तो कल जी। मैंने इसलिए नहीं किया था कि वो फिर इतने ज़्यादा लोग होंगे तो मैनेज करना मुश्किल होगा। और आज हम्म, भी यही वजह बहुत थी अच्छा। कि लोग कम हों ताकि तवज्जो से उनकी बात पूरी सुनी जा सके। जी जी। और इंशाल्लाह जो भी जिस भी प्रोग्राम में अ, हमारे इस जैसे भी जो शख्सियात हैं, जैसे ये अनोखा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अजीज बुलगामी साहब के हुआ कि ये वो शख्सियत हैं जो अ, एक दिन पहले तक सारे लोगों के साथ वो मुशायरों में शामिल थे। यानी हमारे अहद हादत में से पहले जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं वो लोग थे जो काफ़ी अर्सा पहले से दुनिया से जा चुके थे। लेकिन ये वो वाहिद शख्सियत है जो हमारे दरमियान मौजूद थी और बहुत एक्टिव थी, और माशाल्लाह हर एक के साथ उनका बड़ा प्यार और मोहब्बत वाला रिश्ता था। सब उनका एहतराम बेशक करते हैं कि उन्होंने नात के हवाले से बड़ा बेशक। काम किया था। तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके हवाले से बात करना चाह रहे थे। तो फिर इसलिए ये जितने जी भी हमारे प्रोग्राम हैं, कल का प्रोग्राम होगा, कल फीमेल का प्रोग्राम है 7 स्टार, उसमें जो खवातीन उनके हवाले से कुछ अपना कलाम या इजहार करना चाहें। तो उसके बाद जुमेरात को किताबों का प्रोग्राम है समीर कपूर साहब का। तो अगर उसमें भी कोई ऐसी शख्सियत, जैसे कल दोहा कतर से उनके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे ताल्लुक़ में थे, और जैसे जैसे उनको पता चलता है तो फिर प्रोग्राम में आते हैं। तो बहुत शुक्रिया। और अभी जो तकरीबन सिर्फ 2 लोग बाकी हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो एक नज़म आपकी गज़ल सुनकर मुझे भी वो याद आई है। तो वो इसी तरह की है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद वो ज़ाहिर है कि हमें जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिस तरह का आपने अभी इजहार किया कि वो बंदा सोचता है कि बाद में क्या होगा। तो वो कुछ ख्यालात हैं। जी, ये अता समझे कि कीजिए, ये अता बुलगामी कीजिए। साहब के लिए हैं, लेकिन अजीज बुलगामी साहब की तरफ से हैं, यानी इस तरह की फीलिंग है।
کہ موتی وہ جو بہے میرے بعد میرے لیے، موتی وہ واہ، جو بہے میرے بعد میرے لیے، میرے لیے وہ جو بہے میرے بعد میرے لیے، کاش میں پا سکوں ان حسین ہیروں کو، کاش میں پا سکوں ان حسین ہیروں کو، اشک وہ جو بہے میرے بعد میرے لیے، میرے لیے۔ بہت واہ اچھا، بہت بہت خوب، بہت بہت اچھا۔ خوب۔ بہت اچھی خزانے فیلنگ تھی۔ اشکوں کے، خزانے اشکوں کے وہ پلکوں سے بانٹتے رہے، خزانے اشکوں کے وہ پلکوں سے بانٹتے رہے، درد و غم جو سہے میرے بعد میرے لیے، سیراب ہوئے ان سے زخم جگر درد و علم، سیراب ہوئے ان سے زخم جگر درد و علم، خون دریا جو بہے میرے بعد میرے لیے، میرے لیے بہت خوب۔ سنتے تھے لوگ شوق سے یہ میرے صنم سے، سنتے تھے لوگ شوق سے یہ میرے صنم سے، قصہ غم جو کہے میرے بعد میرے لیے۔ بہت تو بہت اچھا۔ عظیم اسلامی صاحب کے حوالے سے محترمہ روینہ شاہین صاحبہ نے بھی لکھا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ پیش فرمائیں، اور اس کے بعد ہم اپنی محترم ہستی جو پیار کا جہاں ہے ان کے خیالات کا اظہار بھی سنیں گے اور ان کا کلام بھی۔ تو تشریف لاتی ہیں محترمہ روینہ شاہین صاحبہ۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام، السلام۔ السلام۔ آپ سب سلامت رہیے۔ ایک ہدیہ تبریک ہے بنام عزیز بلگامی صاحب کے۔ ادب کا آسمان تھے، ادب کا آسمان تھے عزیز بلگامی، ادب کا آسمان تھے عزیز بلگامی، عظمت کا نشان تھے عزیز بلگامی، رکھتے تھے شاعری میں فن کمال، رکھتے تھے شاعری میں فن کمال، مکمل ایک جہان تھے عزیز بلگامی، بے شک۔ برجستہ ادائیگی کا ایک ملکہ تھا ان کے پاس، برجستہ ادائیگی کا ایک ملکہ تھا ان کے پاس، منفرد لہجے کی شان تھے عزیز بلگامی، مترنم انداز اور دلنشیں آواز، مترنم انداز اور دلنشیں آواز، ادبی دنیا کا مان تھے عزیز بلگامی، بے شک۔ محفلوں کی رونقیں پڑ گئی ہیں ماند، ہاں، محفلوں کی رونقیں پڑ گئی ہیں ماند، خوشیوں کا سامان تھے عزیز بلگامی، ادب کا آسمان تھے عزیز بلگامی، عظمت کا نشان تھے عزیز بلگامی۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت عمدہ، بہت واو، عمدہ۔ مائک اپنا کھولے، مائک کھولے اپنا۔ میں محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ کو دعوت دینے سے پہلے مجھے ان کی وہ بات یاد آئی ہے کہ دعا کے لیے یہ ڈھونڈتی ہیں کہ وہ منزہ یاسمین کدھر گئی ہیں، تو وہ آج رات ان کی فلائٹ ہے، وہ عمرہ پہ جا رہی ہیں، اس لیے وہ ماشاء ماشاء ہمارے اللہ، بہت مبارک۔ کچھ دن انشاءاللہ وہ بعد واپس آئیں گی تو پھر جوائن کریں گی، تو اللہ۔ پھر آپ سے وہ دعا کروایا کریں گی، اور اب کے بعد وہ اور بھی لمبی لمبی دعائیں کرائیں گے۔ جی، یہ ہے۔ میں دعویٰ دیتا ہوں دعاؤں کا خزانہ لے کر آئیں گی نا وہ وہاں بے سے۔ شک۔ اور ہاں آپ بھی جی، جی، جا رہی ہیں، اور آپ بھی عمرے پہ جا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی ملاقات ادھر ہی ہو، تو ہاں، باقی انشاءاللہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں دعویٰ دیتا ہوں محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار اور اپنے کلام کو پیش کریں۔ جی بہت شکریہ اور تمام ادبی معتبر ستاروں کو السلام علیکم، اور اس وعلیکم السلام۔ محترمہ محترمہ شگفتہ غزل صاحبہ کی اجازت سے میں کلام پیش ارے کرتی ہوں۔ ارے ارے، مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آپ۔ نہیں نہیں، آپ ہیں اس وقت میں۔ نہیں، عطا کیجیے، عطا کیجیے۔ جی، عزیز بلگامی کے سلسلے میں کل کافی گفتگو ہو چکی ہے اور کافی میں بیان بھی کر چکی ہوں، لیکن وہ ایسی شخصیت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار بولا جائے ان کے لیے۔
وہ بے اردو شک کے ایسے معتبر شاعر اور ادیب ہیں جنہوں نے اپنے منفرد اور مختلف انداز سے نرم لہجہ خوبصورت علامتی اسلوب سے جدید اردو کی شاعری میں ایک پہچان قائم کی۔ ان کا تعلق تو بلگام سے تھا۔ ان کی شخصیت میں سادگی، شائستگی، فکری گہرائی یکجا تھی۔ وہ کم گو، صاحب ذوق، مطالعے کی شوقین اور زندگی کی باریکیوں کو محسوس کرنے والے حساس شاعر تھے۔ ان کے لیے میں مغفرت کی بہت دعا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیم میں دکھاتے ہی ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو بھی انہوں نے اپنی تصانیف چھوڑی ہیں سب کے لیے مستفیض ہوں، اور وہ ایک سرمایہ چھوڑ کے گئے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جس سے سب مستفید بے ہو شک سکے۔ میں ان کے لیے کچھ منظوم میں نے لکھا ہے اور سناتی ہوں آپ کو۔ عزیز بلگامی جامع صفات، محترم عزیز بلگامی جامع صفات، وہ پروانہ شمع ایمان و دین، وہ پروانہ شمع ایمان و دین، وہ جس کی طبیعت چمن زار خلد، وہ جس کی طبیعت چمن زار خلد، وہ جس کی عادت جمیل و حسین، وہی جن کی عادت جمیل و حسین، تجلی حق سے نظر آشنا، تجلی حق سے نظر آشنا، سجود عبادت سے پیش جبین، سجود عبادت سے روشن جبین، وہ اہل نظر شاعر با کمال، وہ اہل نظر شاعر با کمال کے ہر شعر جس کا مئے رنگین، کہ جس کا ہر شعر مئے رنگین، گیا دار دنیا سے سوئے عدم، گیا دار دنیا سے سوئے عدم، ہوا گلشن خلد میں جمکین، ہوا گلشن خلد میں جمکین۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ لکھا ہے، بہت عمدہ۔ سیدہ منور جہاں صاحبہ، اور ابھی میں چاہوں گا پروگرام کے آخر پر دعا کروائیں گے آج محترم جناب اقبال گوہر صاحب، جو ماشاءاللہ سے قرآن پاک کا منظوم ترجمہ رہے ہیں جی اور بے 12 شک پارے بے میں شک۔ کمپلیٹ کیے ہیں۔ ارے تو بھائی مجھے آج مہارت نہیں ہے اصل میں دعا کرانے کی، سیدہ منور جہاں سے آپ ہاں وہ کرائیں گے، سیدہ منور جہاں صاحبہ، انہیں بہت عادت ہے دعا لمبی دعا کرانے کی۔ نہیں میں ہاں آپ کرائیے کرائیے آپ کرائیے۔ وہاں ارحم بتائیے نا، بیچارہ مجھے آپ کروا جی دیجیے، اور ماشاءاللہ آپ بھی پہ جا رہی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ ہاں جی جی تو آپ کی یہ بھی ایک دعا بات ہے۔ یقیناً ہمارے لیے بہت باعث اعزاز ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعلم ما یشاء، وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہماری جتنی دعائیں ہیں اللہ پاک تو اس کو قبول کر لے پروردگار، تمامی امور عظیمہ مشکلوں میں کامیابی نصیب فرما اللہ تعالیٰ، ہر وقت تیری رحمت سے ہمارا دامن بھرا رہے اللہ تعالیٰ، ہمیں یہ غیبت چغلی جتنے چھوٹے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، صراط مستقیم پہ چلا اللہ تعالیٰ، تو ہم پر بہت زیادہ مہربانی نصیب فرما، ہر آفت بلا مصیبت دکھ بیماریوں سے ڈاڈو ٹونے سے پھری کے اثرات سے زمین آسمانی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بچائے رکھنا، ہماری عزت دے اللہ تعالیٰ، ہماری آمین عزت کو اپنی حفاظت میں رکھنا اللہ تعالیٰ، ہر ایک کو آمین عزت، اور ہماری جتنی بھی ہماری حاجات ہیں اللہ تعالیٰ تو رسول علیہ رسول کے صدقے سے پوری کر دے اللہ تعالیٰ، اور جو بھی ہم دل میں اچھی مرادیں رکھتے ہیں دوسرے کے کام آئے، آپس میں بہت اتحاد اور مسلم ممالک میں بہت باہم دوستی رہے اور بہت ایک دوسرے کے درد کو سمجھ سکے اور اس کو ریموو بھی کر سکے اللہ تعالیٰ، ہمارے دل میں اتنا رحم ڈال، اپنے بندوں کے لیے بھی اتنا ہی رحم ہو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ، تو سننے والا ہے، ہم نے تجھ پہ بھروسہ کیا، تو وکیل ہے، تو کارساز ہے، واہ کیا اچھا کارساز ہے، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے
आमीन। सबको उम्र हज और ज़ियारतों की ज़ियारत नसीब फरमा अल्लाह ताला। आमीन तमाम आमीन अच्छे अहकाम अल्लाह पाक हम अपने अंदर सारी अच्छाइयाँ जमा कर लें। अल्लाह ताला सब बुराइयों को दूर कर दे, हमारे दिल पाक को साफ बेहतरीन शफाफ कर दे अल्लाह पाक। तो से ये दुआ मांगते हैं हमारे फैमिली वालों को, हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला तरक्की की बुलंदियों के उरूज तक पहुंचा दे। हम उनको देख देख के आमीन 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 इस्लाम का अल्लाह आमीन पाक इस्लाम पे कायम रख, दीन पे कायम रख अल्लाह ताला। हम किसी के भी बहकावे में ना आए, हम मजबूत से आमीन मजबूत तर हो जाएं और रोज़ाना जितने भी तूने हम पे फ़राइज़ आयद किए हैं हम खुश उसलूबी से अल्लाह ताला उसको अदा करते रहें। जितने भी तेरे अरकान हैं हम सब पूरे करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आमीन ताला सुमा दुआओं को कबूल कर ले। अल्लाह ताला आमीन सब भाई को खुशियाँ नसीब करे अल्लाह ताला। अपनी आमीन रहमत के साए में रखे सबको। आप बहुत शुक्रिया।